أحياها نهجا وقيم أنثرها خلقا وشيم أملأها أملا وهمم أعكس منها صورتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آسیہ مدنی ہوں اور ہمارے پروگرام جسٹ فکس اٹ میں آج ہم نے یوتھ ایشوز کے حوالے سے ایک بڑا لائٹ سا موضوع پکڑا ہے جو کہنے میں بھی لائٹ ہے، فنی ہے، لافیبل ہے، لیکن ان فیکٹ لائٹ نہیں ہے، اور وہ ہے وارڈروب کرائسس. جب میں وارڈروب کرائسس کی بات کر رہی ہوں تو اس سے میری وہ مشہور پوڈ کاسٹ بالکل مراد نہیں ہے جو اس وقت جیسے ہی آپ گوگل پہ ڈالیں گے وارڈروب کرائسس تو فوراً وہ پوڈ کاسٹ آ جائے گی. ایک بہت لمبا چوڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ وہ ہر ہفتے گیسٹس کو بلواتے ہیں جو بیسیکلی فیشن، ٹرینڈز اور اس سے ریلیونٹ باتیں کرتے ہیں. اور بھی باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کا بنیادی مقصد یہ ہے. لیکن وارڈروب کرائسس سے میری بالکل بھی وہ مراد نہیں ہے. میری وارڈروب کرائسس سے مراد کیا ہے کہ جب کسی فنکشن پہ جانے کی ضرورت پیش آتی ہے یا کبھی کبھار اچھے کپڑے پہننے کو دل چاہتا ہے تو ایک دم شاکنگ ڈان ہوتا ہے ہمارے پر، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس تو پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور اس کام میں خواتین، لڑکیاں سب سے زیادہ شکار ہوتی ہیں. امی کے ساتھ شکایات میں سے سب سے پہلی شکایت ہوتی ہی یہ ہے کہ میرے پاس تو کچھ پہننے کے لیے نہیں ہے، یہ عید آ رہی ہے، یہ فنکشن آ رہا ہے اور میں کیا پہنوں گی. تو لائیے ذرا تھوڑا سا اس کے مسئلے کے حل کی طرف آئیے، کیونکہ ہمارا پروگرام از آل اباؤٹ فکسنگ اٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ، اور عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ امی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو امی تو صاف انکاری ہوتی ہیں کہ نہیں تمہارے پاس تو پہلے ہی بہت کپڑے. اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ جب رونا دھونا ختم ہو جاتا ہے اور امی کان سے پکڑ کے الماری کے پاس لے کے جاتی ہیں تو وہاں پہ تو کیا ہے کہ کپڑوں کے گولے بن کے پڑے ہوئے ہیں اور بہت ڈھیر سارے کپڑے پڑے ہوئے ہیں. لیکن جب امی ون بائی ون شروع کرتی ہیں تو ہر بات پہ ہوتا ہے یہ تو میں پہن چکی ہوں، یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کے ساتھ کا دوپٹہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کی قمیض نہیں ہے، یہ ٹرینڈی نہیں ہے اور یہ رنگ کوئی پہننے والا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آئیے تھوڑے سے ایک یا دو مشورے اس میں ہم بھی شامل کر دیتے ہیں. سب سے پہلا مشورہ یہ ہے، یا سب سے پہلے انالیسس یہ ہے، وارڈروب کرائسس بیسیکلی وارڈروب ڈس آرگنائزڈ وارڈروب کا نام ہے. جب ہم اپنی الماری کو ٹھیک کرتے ہی نہیں اور ہر سیزن کے اوپر اپنی الماری کو پوری طرح سے ری آرگنائز نہیں کرتے تو وارڈروب کرائسس تو ہمیشہ ہی ہمیشہ رہے گا، خواہ آپ ایک بہترین سے بوتیک کی مالک ہی کیوں نہ بن جائیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک دن وقت نکالیں، اور امی کو بھی یہ کہہ دینا چاہیے چیلنج کہ 2 دن لگاؤ ساری الماری کے کپڑے نکال کے دھو کے استری کر کے ہینگرز میں لٹکا کے مجھے بلانا. تو اس کے بعد اگلی بات ہوگی تو آپ کو حیرت ہوگی، بہت ساری چیزیں ایسی نکل آئیں گی جن کے بارے میں آپ سوچیں گے کہ یہ تو پہن لینا چاہیے تھا نا. اور کہیں اگر امی نے کہہ دیا کہ خود نہیں پہننا تو کسی کو دے دو تو فرق نہیں، یہ تو نہیں نا پھر میں دے سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وارڈروب کرائسس از ناٹ ایکچولی اے وارڈروب کرائسس، یہ بیسیکلی ہماری جمبلڈ اپ اور ہماری کنفیوز تھاٹس تھیں. دوسری بات یہ ہے تھوڑا سا انوویٹو بنتے ہیں تو لائیے تھوڑا سا مکس اینڈ میچ. وہ جو رنگوں کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی پہننے کے قابل ہیں ان کو ذرا برائٹ رنگوں کے ساتھ، یا اگر بہت ہی برائٹ ہیں تو ان کو ذرا سافٹ کلر کے ساتھ میچ کیجئے. بازار جائیے، ایک زبردست سی اپنی انوویشن کے لحاظ سے، اپنی کریٹیوٹی کے لحاظ سے شاپنگ کیجئے. جو لمبی قمیض ہے اس کے ساتھ کچھ سوچ سکتے ہیں، جو چھوٹی قمیض ہے اس کے ساتھ کوئی اور چیز پلان کریں. اور آج کل تو آئیڈیاز اتنے زیادہ ہیں کہ جس کی حد ہی نہیں. تو یہ ہے کہ وہ آئیڈیاز پرانی چیزوں پہ ہی فلفل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے جو بازار سے مٹیریل ہے اس کو بھی لا کے اپنی پسند کے مطابق شیپ دینا وہ بھی آپ ہی کا کام ہے. حتیٰ کہ آپ جو ریڈی میڈ کپڑے بھی لے کے آئیں گے اس میں بھی مینی اے ٹائم کپڑا تو صرف ایک پیس آتا ہے، اس کے ساتھ جو ڈھیر ساری ایکسیسریز کر کے وہ جو آپ کی شخصیت بنتی ہے اس کو تو اس کام میں بھی کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اصول بنائیے، اور وہ اصول الماری کی صفائی کے لیے تو اہم ہے ہی ہے، وہ ہماری کیئرنگ اور شیئرنگ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. جب ایک نیا کپڑا یا ایک نیا سوٹ سیٹ کر دیا جائے تو ایک پرانا سوٹ بہت اچھے طریقے سے دھو کے استری کر کے پیک کر کے اور اس کے اوپر لیبل لگا کے اس کارٹن میں رکھ دیجئے جو امی نے لوگوں کو دینے کے لیے یا غریبوں کو دینے کے لیے رکھا ہے. مینی اے ٹائم کوشش کیجئے ہم ایسی چیز نہیں دیں جو کہ چیز بالکل ہی استعمال کے قابل نہیں ہے. چونکہ آپ
انوویٹو ہیں اور آپ کا نئے نئے کپڑے پہننے کو دل چاہتا ہے، تو کوئی بہت اچھا سا سوٹ جس کو آپ کئی جگہ پہ پہن کے اور اب آپ تھک چکی ہیں یا آپ اس کو مزید پہننا نہیں چاہتی، تو اس کو بہت اچھے طریقے سے اگر آپ کسی کو دے دیں گی تو وہ آپ کو دعائیں دے گا اور استعمال کے قابل چیز کے اوپر آپ کو اجر بھی ملے گا. تو یہ کام بھی ایک بہت اچھا ہے. جوتوں کی بھی اسی طرح یہ بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بہت تھوڑی سی کریٹیوٹی کے ساتھ بہت سمپل سے پلین سے جوتے اور کپڑوں کو بہت ٹرینڈی اور خوبصورت بنایا جا سکتا ہے. تو چلیے آئیے اپنے امیجنیشن کو آزماتے ہیں. اپنی فیڈ بیک اور اپنی رائے کا اظہار لازم کیجیے گا.